پہلے کہا گیا یہ واسا کے ملازم نہیں تھے، پھر ملتان میں 2 رکنی ابتدائی انکوائری کمیٹی بنا دی گئی اور یوں محسوس ہوا جیسے 2 انسانوں کی موت کا معاملہ چند کاغذوں اور ایک رپورٹ کے بعد فائلوں میں دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن بیٹھک نیوز نے سوال اٹھایا اور جب یہ سوال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تک پہنچا تو معاملہ اب ملتان سے لاہور جا پہنچا ہے۔ یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں۔ پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی کی جانب سے 22 اگست کی جاری کردہ نوٹس میں واقعے کو سنجیدہ قرار دیتے ہوئے سیفٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی کے پہلو کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور آج یعنی 24 اگست کو صبح 11 بجے ایم ڈی واسا ملتان فیصل شوکت اور ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر آپریشنز کو لاہور میں ڈائریکٹر جنرل پی واسا کے سامنے پیش ہو کر اس المناک واقعے پر وضاحت اور متعلقہ ریکارڈ پیش کرنے کا تحریری حکم جاری کیا گیا۔ یعنی جس معاملے کو ملتان میں 2 رکنی ابتدائی انکوائری تک محدود رکھنے کی کوشش کی گئی وہ اب لاہور میں واسا پنجاب کی اعلیٰ سطح تک پہنچ چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کی سماعت میں صرف وضاحت لی جائے گی یا واقعی ذمہ داری بھی طے ہوگی، لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر لاہور میں سماعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ محمد اسماعیل کھوکھر اور محمد رمضان کھوکھر، ایک باپ اور اس کا بیٹا سیوریج لائن میں گئے اور واپس زندہ نہ آ سکے۔ ایم ڈی واسا فیصل شوکت کی ابتدائی وضاحت کیا تھی؟ یہ دونوں واسا کی سرکاری ڈیوٹی پر نہیں تھے، انہیں واسا نے سیوریج لائن میں کام کرنے کی ہدایت نہیں دی تھی، بلکہ وہ ایک نجی کانٹریکٹر کی معاونت کے لیے اپنی ذاتی حیثیت میں وہاں گئے تھے۔ لیکن فیصل شوکت صاحب، نجی کانٹریکٹر وہاں پہنچا کیسے؟ اسے کام کس نے دیا؟ سیوریج لائن کس ادارے کے کنٹرول میں ہے؟ کام کی نگرانی کس نے کرنی تھی؟ سیفٹی پروٹوکول کس نے چیک کرنے تھے؟ اور اگر کانٹریکٹر نے حفاظتی اقدامات نہیں کیے تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ کیا اسے نوٹس دیا گیا؟ کیا جواب طلبی ہوئی؟ کیا کسی افسر یا فیلڈ اہلکار کی ذمہ داری طے ہوئی؟ یا پھر 2 لاشیں اٹھیں، ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، 2 رکنی کمیٹی بنی اور معاملہ ختم؟ لیکن عوام کے سوالات ختم نہیں ہوئے، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں۔ اس سے پہلے اسلام نگر کے 32 سالہ کاشف کی جان بھی سیوریج سے متعلق ایک افسوسناک واقعے میں چلی گئی تھی۔ اس وقت بھی سوال اٹھے تھے، حفاظتی انتظامات کہاں تھے؟ فیلڈ مانیٹرنگ کہاں تھی؟ ذمہ داری کس کی تھی؟ اور اگر اس وقت ہی نظام کی خامیاں دور کر دی جاتی، ذمہ داروں کا تعین کر دیا جاتا، تو کیا آج ایک باپ اور بیٹی کی جان بچائی جا سکتی تھی؟ یہ سوال آج پہلے سے زیادہ اہم ہے، اور اب تو خود واسا پنجاب کے لاہور سے جاری ہونے والے نوٹس میں ایم ڈی واسا سے صرف وضاحت ہی نہیں بلکہ تحریری دفاع، سائٹ سپروائزر کی رپورٹ، جاں بحق ملازم کا سروس ریکارڈ اور کانٹریکٹر کی سیفٹی نگرانی اور اس پر کی گئی کارروائی کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ یعنی اب سوال صرف یہ نہیں کہ مرنے والے واسا کے ملازم تھے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ واسا کے زیر انتظام نظام میں وہ سیوریج لائن تک پہنچے کیسے؟ اور یہاں بات صرف 2 اموات تک محدود نہیں رہتی۔ ملتان میں واسا کے اربوں روپے کے منصوبے جاری ہیں۔ ان منصوبوں کے حوالے سے غیر معیاری کام، ناقص مٹیریل، کرپشن اور کمیشن کے الزامات اور شکایات بھی عوامی سطح پر مسلسل زیر بحث ہیں۔ ہم واضح کر دیں کہ بیٹھک نیوز کسی الزام کو جرم قرار نہیں دے رہا، لیکن اگر ایک سرکاری ادارے کے سربراہ کی کارکردگی پر بار بار سوالات اٹھ رہے ہوں، منصوبوں کے معیار پر شکایات موجود ہوں، فیلڈ مانیٹرنگ پر سوالات ہوں اور انسانی جانوں کے ضیاع کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہوں، تو پھر غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حق عوام کو کیوں نہ دیا جائے؟ یہ بھی دیکھا جائے اربوں روپے کے منصوبوں میں کام کا معیار کون چیک کر رہا ہے، مٹیریل کون چیک کر رہا ہے، کنٹریکٹرز کی نگرانی کون کر رہا ہے، سیفٹی ایس او پیز پر عمل درآمد کون کر رہا ہے، اور شکایات آنے کے بعد کارروائی کون کرتا ہے۔ کیونکہ اگر ہر حادثے کے بعد صرف یہ کہہ دیا جائے کہ یہ لوگ ہمارے ملازم نہیں تھے، تو پھر عوام کا سوال ہوگا کہ اگر ذمہ داری صرف ملازم کی حیثیت سے جڑی ہے تو واسا کے زیر انتظام سیوریج نظام کی نگرانی کس کی ذمہ داری ہے؟ اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ہماری درخواست صرف اس حادثے تک محدود نہیں، آپ اس معاملے کی تہہ تک ضرور پہنچیں۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اس حادثے میں غفلت کس کی تھی، یہ بھی پتہ کروائیں کہ فیصل شوکت کے پیچھے آخر کون ہے، کیونکہ اگر ایک افسر کی کارکردگی پر بار بار سوالات اٹھیں، شکایات سامنے آئیں، منصوبوں کے معیار پر سوالات ہوں، انسانی جانوں کے ضیاع کے واقعات سامنے آئیں اور اس کے باوجود ہر بار معاملہ آگے بڑھنے کی بجائے دب جائے، تو سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ آخر فیصل شوکت کو یہ تحفظ کہاں سے مل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ، پتہ کروائیے کہ کون ہے جو فیصل شوکت کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے، کون ان کے خلاف شکایات کو سنجیدگی سے آگے بڑھنے نہیں دیتا، اور آخر وہ کون سی طاقت ہے جس کے سہارے فیصل شوکت ہر بار جواب دہی کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی شخص یا طاقت موجود نہیں تو پھر یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ بار بار اٹھنے والے سوالات کے باوجود فیصل شوکت کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ سوال صرف ایک حادثے کا نہیں، سوال ایک پورے نظام کا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ آج لاہور میں ہونے والی اس انکوائری کو صرف 2 قیمتی جانوں کے معاملے تک محدود نہ رہنے دیں، اسے ایک مکمل احتساب کا نقطہ آغاز بنائیں۔ پتہ کروائیں کہ فیصل شوکت کی مجموعی کارکردگی کیا ہے، ان کے خلاف آنے والی شکایات کا کیا بنا، واسا کے اربوں روپے کے منصوبوں کا معیار کون چیک کر رہا ہے،
कॉन्ट्रैक्टर्स की निगरानी किस तरह हो रही है और सबसे बढ़कर फैसल शौकत के पीछे कौन है, क्योंकि एक हादसा हो तो उसे हादसा कहा जा सकता है, बार बार सवाल उठें तो उसे निजाम का मसला समझना पड़ता है, और अगर एक इंसान की जान जाने के बाद जिम्मेदारी तय न हो तो फिर अगली लाश सिर्फ वक्त का सवाल बन जाती है। वजीर आला मरीम नवाज साहिबा, अब सवाल ये नहीं कि मरने वाले वासा के मुलाजिम थे या नहीं, सवाल ये है कि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी थी, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और इस जिम्मेदार को जवाबदेह कौन बनाएगा। और आज का सबसे बड़ा सवाल, लाहौर की इंक्वायरी के बाद क्या सिर्फ एक रिपोर्ट सामने आएगी या वाकई किसी जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस सिलसिले पर अगर एमडी वासा, फैसल शौकत या वासा के मुतल्लिका अफसरान इस मामले पर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो बैठक न्यूज़ उनका मौक़िफ़ भी नुमाया अंदाज में नशर करेगा। लेकिन वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा, आखिर में सवाल फिर वही है, लाहौर की इस इंक्वायरी के बाद क्या सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार होगी या वाकई ये भी पता चलाया जाएगा कि फैसल शौकत के खिलाफ बार बार सवालात, शिकायत और इल्ज़ामात के बावजूद उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई क्यों नहीं होती, और आखिर फैसल शौकत के पीछे कौन है जो उन्हें हर बार जवाबदेही से बचा लेता है।